تو مربی صاحب، یہ اکثر غیر جماعت یہ سوال کرتے ہیں کہ عربی کے لوگوں کی زبان عرب کے لوگوں کی زبان عربی ہے، تو ان کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کے آنے کے متعلق کیا عقیدہ ہے؟ کیا انہی کے بزرگوں کی کتابوں سے ثابت کر سکتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں ہماری رہنمائی کر دیں۔ جزاک اللہ شراز صاحب، یہ سوال جو ہے جس طرح آپ نے تمہید باندھی ہے اسی کے اگر تناظر میں اس کو دیکھیں تو ہمارے سامنے یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ اس بات کا کہ آیا آپ کتنے عالم ہیں، آپ کو وہ زبان کتنی آتی ہے، اس بات سے جو ہے وہ ہدایت دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بس اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ قریش مکہ جو پورے عرب میں ہر وجہ سے فضیلت رکھتے تھے، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں دیر کر گئے، مگر اس کے بالمقابل جو انصار مدینہ تھے، جو یثرب والے تھے، جو بظاہر ان کو کھیتی باڑی کرنے والے لوگ تھے، وہ سبقت لے گئے ہیں۔ بس پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اگر وہ عرب ہیں تو ضروری ہے کہ ان کا جو عقیدہ ہے وہ درست ہوگا۔ لیکن میں آپ کے سامنے جس طرح بھی سوال کیا گیا ہے، سب سے پہلے تو میں پھر آپ کے سامنے کہوں گا کہ ہمارے سب سے بزرگ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان سے بڑھ کر تو کسی کی بزرگی نہیں ہے۔ پھر یہ واقعہ جب میں دوبارہ مختصراً آپ کے سامنے اس کا حوالہ دوں گا، بڑی دفعہ بیان ہو چکا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر تمام صحابہ اس بات پر ان کا اجماع ہوا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح فوت ہوئے جس طرح پہلے تمام انبیاء فوت ہو چکے ہیں۔ اور یہ بخاری کتاب المغازی باب مرض النبی میں یہ با حدیث ہے، تاکہ اگر کسی نے دیکھنا وہ جا کے تسلی سے یہ حوالہ جو ہے وہ دیکھے، وہ حدیث پڑھے، اس کا ترجمہ پڑھے، اور وہ پھر خود جانچ لے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس وقت جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس وقت تمام صحابہ کی، اور ایک اور بھی بڑی اس میں لطیف نقطہ ہے اگر اس پہ غور کیا جائے کہ اس وقت تقریباً تمام عرب سے جو ہے وہ آ چکے تھے صحابہ، اور تقریباً عرب کے ہر حصے سے کوئی نہ کوئی صحابی ہجرت کر کر مکہ میں مدینہ میں آ چکا تھا۔ تو کسی صحابی نے جو عرب کے مختلف قبائل سے مختلف جگہوں سے آئے تھے، کسی نے نہیں کہا کہ نہیں ہماری جو عربی زبان ہے اس کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ آسمان پہ چلے گئے، ہماری جو عربی کی انٹرپریٹیشن ہے اس کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں۔ بس یہ غور کرنا چاہیے۔ پھر ایک اور بڑی بات کہ حضرت ابن عباس نے بھی متوفی کا جو آیت جس کے بارے میں تمام جو غیر احمدی احباب ہیں وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ بیان کریں، اس سے ثابت کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پورا اٹھا لیا، اور سب سے موٹی اور وہ قطعی دلیل وہ متوفی کا کی دیتی ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے پورا جو ہے نا ان کو لے لیا۔ تو حضرت ابن عباس جن کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو علم سکھا قرآن کریم کا، تو انہوں نے قرآن کریم کی اس لفظ کی کیا تفسیر کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ متوفی کا کے معنی ہے ممیتو کا، یعنی میں تجھے مفاد دوں گا اور تجھے موت دوں گا تاکہ کوئی ابہام ہی نہ رہ جائے۔ اور پھر اس سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب میں آئی ہے جس کو اصل کتاب بعد الکتاب اللہ کہا جاتا ہے، کہ سب سے بہترین کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بعد، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر مبنی ہے۔ بس اس سے بڑھ کر کیا کوئی عربی کتاب ہو سکتی ہے قرآن کریم کے بعد جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر مبنی ہو؟ اور امام بخاری نے یہ بھی ان کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے تفسیر میں یہ جو ہے جملہ حضرت ابن عباس کا ڈال دیا تاکہ اس بارے میں کوئی ابہام نہ رہ جائے، اور اس سے یہ بھی پتہ لگ گیا کہ امام بخاری کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ متوفی کا کے معنی ممیتو کا ہے۔ پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مجمع بحار الانوار جلد اول میں علامہ شیخ محمد طاہر گجراتی فرماتے ہیں، اب امام مالک کا بھی تعارف اگرچہ تمام لوگوں کو معلوم ہے لیکن پھر بھی میں ذکر کیے دیتا ہوں کہ امام مالک جو ہے وہ فقہ کے جو 4 بڑے امام ہیں جن کے مسلک کی پیروی کرتی ہے تمام امت محمدیہ، جو 4 بڑے امام ہیں ان میں سے ایک امام مالک ہیں۔ اور امام مالک فرماتے ہیں مطلب یہ امام مالک کے متعلق جو ہے علامہ طاہر گجراتی کا یہ قول ہے، والاکثر ان عیسیٰ لم یمت،
کہ اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں مرے، لیکن آپ آگے فرماتے ہیں وَقَالَ مالک ماتا، کہ لیکن مالک کہتے ہیں، یعنی امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ، کہ وہ مر گئے ہیں۔ اب یہ دیکھیں ادھر بھی انہوں نے کمال خوبصورتی سے اس بات کو بیان کر دیا کہ اگرچہ بعض لوگ ایسے موجود ہیں جو اس بات کو پھیلا رہے ہیں اس بات کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو عزت دی وہ کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے، اور بلا شبہ ان کی بات جو ہے وہ قابل سننے کے لائق ہے اور سمجھنے کے ہمارے تعلق رکھتی ہے کہ کیسے حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ صاف صاف بتا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے۔ پھر اب بعض لوگوں کا ایک مسلمانوں کا طبقہ ہے جو صوفی ازم سے بڑا وابستہ ہوتا ہے، تو ان کے لیے علامہ شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی، اگرچہ آپ کا تعلق اندلس یعنی اسپین سے تھا لیکن آپ جو ہے وہ عربی تھے، اور اسی لیے آپ کو ابن عربی بھی یہ کہا جاتا ہے، تو ان کے آپ نے جو ہے وہ یہ فرمایا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا رفع دراصل ان کی روح کا عالم سفلی سے جدا ہو کر عالم علوی میں قرار پکڑنے کا نام ہے۔ یہ آپ کی کتاب تفسیر القرآن ہے، از علامہ ابن عربی جلد اول صفحہ 296 296، اور یہ بیروت سے شائع شدہ ہے۔ بس اسی طرح ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس طرح ہمارے سامنے یہ عرب کے اپنے جو ان کے بزرگان ہیں اور جن کر ایک زمانہ ان کی بزرگی کا قائل ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ بس ویسے کوئی پرانے عالم کا نام آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، بلکہ ایک ایسے ہیں جن کی بزرگی کا تمام امت مسلمہ میں سے ایک بڑا حصہ ان کی بزرگی کا قائل ہے۔ پھر آخر میں ایک اور بات کرتا ہوں جس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ہدایت کا تعلق اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہوتا ہے، نہ کہ کسی کی نسب سے، حسب سے، نہ کسی جغرافیہ میں اس کے پیدا ہونے سے۔ بس آپ کے سامنے میں سورہ جمعہ کی ایک آیت رکھتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، یہ مطلب حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کے متعلق اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتا ہے کہ ایک ایسے لوگوں میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوگی جو ابھی تم سے نہیں ملے، یعنی جو تمہارے سامنے یہ جو صحابہ ہیں ان سے نہیں ملے لیکن بعد میں آنے والے ہیں۔ اب یہ ایسا سوال تھا کہ بلا شبہ اس کے اوپر جو صحابہ تھے وہ چونک گئے، اور انہوں نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں دوسرے، اور اس وقت جب یہ سوال پوچھا گیا تو تمام عرب صحابہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، شاید کچھ کوئی اور صحابی بھی ہوں جو غیر عرب ہوں، لیکن اکثریت بلکہ تمام جو ہے وہ صحابہ عرب تھے۔ ایک ان میں فارسی الاصل شخص بیٹھا ہوا تھا جو فارس سے آیا ہوا تھا، فارس جس کو آپ موجودہ دور میں ہم ایران کہہ سکتے ہیں، کہ وہ ایران کے علاقے سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ہدایت کی تلاش کرتے ہوئے آخر کار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر آئے، اور وہاں پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ایمان سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ فرمایا لو کان الایمان عند الثریا لنالہ رجل او رجال من ہؤلاء، یعنی جب ایمان ثریا ستارے پر اٹھ جائے گا تو پھر ایک شخص بعض اشخاص کی جماعت جو ہے وہ اس کو دوبارہ ایمان کو دنیا میں قائم کر دے گی۔ اب یہ جب آپ نے بات فرمائی ہے تو اس وقت آپ نے حضرت سلمان فارسی کی طرف اشارہ فرمایا، اور آپ نے حضرت اس وقت فرمایا کہ یہ سلمان فارسی کی یا ایرانی نسل لوگ ہوں گے، وہ لوگ اس کو لائیں گے۔ تو یہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے یہ بات ثابت کر دی کہ تمام عرب آپ کی طرف موجود تھے، آپ نے کسی عرب کی کسی یمنی صحابی کی طرف ہاتھ کر کے نہیں فرمایا، نہ کسی آپ نے قریشی صحابی کی طرف، نہ کسی انصار کے کسی صحابی کی طرف آپ نے اشارہ کر کے فرمایا، بلکہ ایک فارسی الاصل صحابی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا۔ بس یہ بھی جو میں نے آپ کے سامنے حدیث کا حوالہ پیش کیا ہے یہ بخاری کتاب التفسیر سورہ الجمعہ میں موجود ہے۔ بس ان تمام جو میں نے آپ کے سامنے یہ پیش کی ہیں احادیث، ان سے پتہ لگتا ہے
اور یہ جو حوالہ جات میں نے بھی آپ سے سامنے پیش کیے ہیں کہ ہدایت کا تعلق اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہے، اور نہ کسی کے عرب دان ہونے سے تعلق ہے، نہ کسی کے جو ہے وہ انگریز ہونے کے ساتھ، نہ کسی کے ہندوستانی ہونے کے ساتھ، نہ کسی کے ایرانی ہونے کے ساتھ۔ لیکن جس بات کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشارہ دیا ہے کہ کون لوگ ہوں گے جو ایمان کو سریا سے واپس لائیں گے، تو آپ نے اس کا اشارہ ایک غیر عربی اجمی کی طرف کیا۔ بس اس بات کے تناظر میں ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ بلا شبہ جو ہدایت دینے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت دینی چاہیے، اور انہی سے ہدایت طلب کرنی، اللہ تعالیٰ ہی سے ہدایت طلب کرنی چاہیے، نہ کہ عام لوگوں سے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ ربی صاحب، آپ نے مکمل تفصیل اس کی بیان کر دی ہے، اور میرا خیال ہے کہ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ صرف عرب کے لوگوں میں ہی مسیح یا مہدی آ سکتا ہے، ان کے لیے یہ جواب مکمل ہوگا اور کوئی تشفی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو مل سکے۔